والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، پچھلا جمعہ جو گزشتہ جمعہ ہے اس میں یہ موضوع تھا کہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شکر سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ساتھ صبر بھی اور دعا بھی۔ آج جو بات کرنی ہے وہ قدر پہ کرنی ہے، قدر کرنا کسی نعمت کی یا ناقدری کرنا، قدر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس نعمت کی ناقدری سے کیا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تمام انسانوں کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، بحیثیت انسان بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ اب انسان جب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جب نعمتیں گھٹ جاتی ہیں تو اس کی قدر، جب نعمتیں عام ہو جاتی ہیں تو اس کی قدر ایک فطرتاً جب ایک نعمت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جیسے کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ رب العزت نے خصوصاً مسلمانوں کی بات ہے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے، اس میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ جو ایمان ہے نا، ایمان کی قدر کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں، وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اس کی ہم قدر کریں، جن کی آنکھیں صحیح ہیں وہ اس کی قدر کریں۔ اس کے علاوہ کان دیے ہیں، اس سے ہم سنتے ہیں، زبان دی ہے، دانت دیے ہیں، ذائقہ چکھنے کی حس دی ہے، سننے کی حس دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہضم کرنے کے لیے معدہ کام کرے، سارا کا سارا نظام جو ہم اپنے جسم میں دیکھ لیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ پھر جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ کی قدر کریں، پھر جن سے ہمیں علم ملا ہے ان کی قدر کریں، جن سے ہمیں کوئی دنیاوی نفع ملا ہے، کوئی فائدہ ملتا رہا ہے مستقل، ان سے ہم ان کی قدر کریں۔ یعنی ہر نعمت کی، اللہ رب العزت کی ہر دی ہوئی نعمت کی ہم قدر کریں تو وہ نعمت باقی رہے گی بلکہ بڑھے گی۔ جیسے ہی ہم ناقدری شروع کر دیں گے اللہ وہ نعمت واپس لے لے گا۔ تو اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی ہم قدردانی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ جب انسان ان کی قدر کرے گا تو اللہ وہ نعمتیں بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ہمیں ویسے پتہ نہیں چلتا نا، ایک صحیح سالم انسان ہو نا، اس کی آنکھیں صحیح ہوں، صحیح سن رہا ہو، قوت سماع، قوت گویائی، قوت بصارت ٹھیک ہو تو شکر تو کرتا ہے، لیکن جس کی نہیں ہوتی نا، اس سے پوچھا جائے کہ آنکھوں کی نعمت کیا ہے، وہ آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھائے گا۔ جو کانوں سے بہہ رہا ہے بیچارہ، ہم تو سن رہے ہیں نا، ہر قسم کی پتلی آواز اور سریلی آواز اور بھدی آواز اور کرخت آواز اور سخت آواز ہم سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ بھائی کی آواز، یہ میرے بھائی کی ہے، یہ میرے ابا کی آواز ہے، یہ میری امی کی آواز ہے، یہ میرے چچا کی آواز ہے، یہ میرے دوست کی آواز ہے۔ تو یہ نعمت ہے، اس نعمت کی صحیح الفاظ میں وہ تعریف کرے گا، اس کی ڈیفینیشن وہ کرے گا جس کے کان نہیں ہیں، جو سنتا نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کتنی، وہ بیچارہ اونچی بولے گا ہر کسی سے۔
اور نظام ہضم ہے اور خون ہے، دل صحیح سالم ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، ان اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، دن رات کی نعمت ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ہمارے نظام، تو ان چیزوں کی قدر کرنا۔ اچھا، یہاں پہ قدر دانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثال دی قرآن پاک میں کہ جنہوں نے قدر کی ان کا اللہ نے کیا ان کو درجہ دیا، کیا مقام دیا، جنہوں نے ناقدری کی اور ان کی نسبت کن ہستیوں سے تھی، لیکن اللہ کو جب غیرت آتی ہے اور جب اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا مثال دی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ وہ 2 عورتیں ہیں، فرماتے ہیں اللہ کافر لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ کن کی؟ 2 عورتوں کی، 2 عورتوں کی، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، و امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، یہ دونوں کے دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی اپنے خاوندوں سے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کی اس پیغمبرانہ نسبت کا اور پیغمبر کی سفارش کا یا پیغمبر کی شریک حیات ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور حکم ہوا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے داخل ہو جاؤ۔ کس کی بیویاں ہیں؟ نوح علیہ السلام اولو العزم نبی کی بیوی ہیں۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس تفسیر کے تحت کہ 1,24,000 یا 2 لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نبی کی بیوی فاحشہ اور بدکار نہیں ہوتی۔ اللہ ان کے لیے چنتا ہی نہیں ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے، بلکہ جو ان کی خیانت ہے نا، خیانت، وہ خیانت فی الدین ہے کہ دین میں انہوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ خیانت کی۔ کیسے خیانت کی؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کی زندگی رہی، دعوت دیتے رہے، تو تھوڑے سے لوگ 80-82 روایات میں آتا ہے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ تو جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی نا، یہ بیوی جا کے جو ایمان لاتے تھے ان کا نام کفار کو بتا دیتی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو کفار ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، تکلیفیں دیتے، کیونکہ وہ جو نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ سب غریب تھے، کوئی بڑئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی اس قسم کے لوگ تھے، کوئی کمہار، غریب۔ تو وہ جو رئیس اور بڑے لوگ ہوتے تھے نا، وہ ان کا مذاق، اور یہ جا کے ان کو نام دیتی تھی، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ تو یہ ان کے نام بتانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا۔ تو باوجود اس کے کہ اگر اس عورت نے اس نبی کی قدردانی، بات قدردانی کی ہو رہی ہے نا، موضوع قدردانی کا ہے، اس عورت، کیونکہ نبی کا ساتھ، لوگ تو نبی کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ ایک لمحہ ان کو دیکھ لیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، دن رات ان کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی خدمت ان کو موقع ملا ہوا ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے، لیکن قدردانی نہیں کی۔ نبی کی بیوی تو ہے لیکن دین میں نبی کے ساتھ مدد نہیں کی، ان کی قدردانی نہیں کی بطور نبوت کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس خطا پہ ان کو کیا کیا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہے نبی کی بیوی۔ اور کیا کہا؟ ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے، نبی کی نسبت ہونے کی وجہ سے، نبی کی بیوی ہے، دن رات نبی کے پاس ہے، اس چیز نے بھی ان کو مستغنی نہیں کیا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، اور وہ جہنم میں داخل ہو کے رہی ہیں۔ دوسری مثال وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ بڑے پیغمبر ہیں۔ ان کی بیوی کی جو دینی خیانت کیا ہے کہ ان لوگوں میں لواطت تھی، لڑکے لڑکوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتی، یہ مصیبت ان کی قوم میں تھی۔
تو یہ کیا کرتی تھی، جب بھی کوئی مہمان آتے اس قسم کے تو یہ جا کے قوم کو بتا دیتی کہ آج تو بڑے عجیب مہمان آئے ہوئے ہیں، خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو قوم ان کے آگے گھر کے جمع ہو جاتی تھی۔ تو پتہ نہیں کس طرح ان کو واپس کرتے ہوں گے۔ جس دن عذاب کے فرشتے آئے اس دن بھی اس نے خیانت کی۔ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے عذاب کے فرشتے، تو یہ جا کے ان کو قوم کو بتا دیتی کہ آج فلاں فلاں ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو یہ خیانت اپنے نبی کے ساتھ پسند نہیں آئی۔ اس لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اپنے جلیل القدر اور عظیم نبی کی قدر نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، کائنات میں درجہ بہت کم لوگوں، کتنے نبی آئے کل 1,24,000، اور کتنے لوگ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آج تک کتنے فوت ہو گئے، کتنے تھوڑے اللہ نے چنے ہیں، اور ان کی بیوی ہے، لیکن قدردانی نہیں کی نا۔ تو اللہ نے ناقدری کی وجہ سے یہ نعمت چھین لی، اور ان کی نبی کے ساتھ نسبت ہونے کے باوجود کہ ان کی بیوی ہیں، لیکن دینی مدد نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی دینی مدد نہیں کی، کوئی ان کی جو ہے نا وہ حمایت نہیں کی، اور اندرون خانہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو اللہ کو یہ دو چیزیں ناپسند آئی، تو اللہ نے کفار کے لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ دیکھو وہ نبی کی بیویاں ہیں لیکن ہم نے ان کا لحاظ نہیں رکھا، نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکیں، تو کافر کیسے بچیں گے؟ جو سراسر اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ کیسے بچیں گے؟ تو یہ ناقدری کی مثال دی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند جو نبی ہیں ان کے ناقدری کی تو سیدھا جہنم میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ نے مومنین کے لیے مثال دی، ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہے، جب اذ قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ جب انہوں نے اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا نا تو سارے کے سارے جادوگر فیل ہو گئے، جادوگر ایمان لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے اس وقت اسلام ظاہر کیا، ایمان ظاہر کیا، تو فرعون کو بڑا غصہ چڑھا، وہ تو انا ربکم الاعلیٰ، بہت اکڑی ہوئی گردن، یہ نعرہ کسی نے نہیں لگایا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، اسے یہ بات لگی، تو اس نے کیا کیا، ظلم کیا اس پر ایسا کہ اس کو لٹا کر اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے، میخیں گاڑ دی، یہ چھوٹی میخیں نہیں ہماری والی، اس سے کیل ہوتے تھے، یہ ہاتھ پاؤں میں گاڑ دی، ہل نہ سکے، یہاں بھاری پتھر رکھ دیا اور پاؤں میں بھی کیل گاڑ دی ہے۔ اس وقت کتنی تکلیف ہوئے گی لیکن ایمان کی۔ تو جب وہ سر پہ پتھر مارنے لگے تو فوراً نے دعا کی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب جنت میں میرا ایک محل بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، فرعون سے مجھے نجات دلا، یہ بڑا ظالم ہے، اور اس کے عمل سے، اس کے ظلم سے، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دلا۔ تو اللہ نے اس فرعون کی بیوی کی دعا قبول فرمائی اور اس کو جنت میں محل دکھا دیا۔ تو سر سے پڑنے سے پہلے اللہ نے روح نکال لی۔ تو تھوڑا سا امتحان آیا نا کہ اللہ اس امتحان کی، اس تکلیف کے بدلے میں مجھے کچھ دکھا دے۔ ویسے بھی شہزادی ہیں، محلوں میں رہ رہی تھی، اے اللہ جنت میں میرا کوئی محل ہو۔ تو اللہ نے وہ محل دکھایا، اور وہ جو پتھر تھا سر کو چلنے کے لیے وہ پڑنے سے پہلے روح قبض ہو گئی۔ کس کی بیوی ہیں؟ کس کی؟ فرعون کی۔ اور وہ کس کی بیویاں تھیں؟ ایک نوح علیہ السلام کی اور ایک لوط علیہ السلام کی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی میں واللہ عالم، یہ جو بحر مردار ہے اردن اور شام کے آس پاس، آج بھی ان کا ایک مجسمہ سا بنا ہوا ہے کہ یہ اچھا۔ اس کی دوسری بات یہ تھی، جب پتھروں کا عذاب آنے لگا تھا نا لوط علیہ السلام کی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ یعنی مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو جن پہ یہ عذاب آ رہا ہے بدترین قسم کے گناہ کی وجہ سے، آپ کی کوئی ہمدردی نہ ہو۔ ہوتا ہے نا ہماری قوم بھی پتھر پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کوئی گر رہا ہوگا کسی کا سر، تو ہمدردی نہ ہو آپ کی، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا، تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کیونکہ ان کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ جو ماننے والے تھے وہ تو سیدھا جا رہے تھے، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ہے کہ وہ وہی پتھر کا مجسمہ، واللہ عالم وہاں ایک مجسمہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے آج بھی کہ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ بہرحال جہنم میں داخل کر لیا گیا۔ یہ فرعون کی بیوی ہے۔
اور اللہ اسے اس کی بخشش کر کے چونکہ ایمان لائے اللہ نے دکھا دیا۔ وہ مریم بنت عمران، اور حضرت جو مریم ہیں جو عمران کی بیٹی ہیں وہ کیا تھی، احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے ان میں جو ہے نا عیسیٰ السلام کی یعنی اپنی روح پھونک دی، اور وہ کیا تھی، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور انہیں ہماری کلمات اور ہم کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور عبادت گزار عورتوں میں تھی۔ یہ اگرچہ کسی نبی کی بیوی نہیں ہیں، یہ ولیہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کہ یہ 2 عورتیں ہیں، 4 عورتوں کی مثال دی، 2 عورتیں انبیاء کی بیویاں ہیں ان کے، لیکن قدردانی نہیں کی نا، قدر نہیں کی، تو اس ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ان 2 نے قدر کی، حالانکہ یہ جو پہلی ہے فرعون، یہ فرعون کی بیوی ہے، تو ناقدری کی ان دونوں نے، تو وہ جہنم میں داخل، انہوں نے قدر کی، ایمان کو سینے سے لگایا، اللہ کی ذات کو اپنایا، تو اللہ نے ان کو جنت میں داخل کامیابی کی بشارت دی، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی اور اس کے تحت ان کی بات سامنے آتی رہے گی۔ قدردانی کی بات جہاں تک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھتیجا دیا تھا چچوں کو، عباس اور حضرت امیر حمزہ اور ابو لہب پہ بدبختی سوار تھی کہ ایک ایسا نبی جو سارے عالمین کا نبی ہے، اس ایسا قیمتی ہیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضد بدبختی کی وجہ سے ناقدری کی نا، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک آیت پڑھی جاتی رہے گی، اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اور جن 2 چچاؤں نے قدر کی، حالانکہ اس وقت جو ان کا معاشرہ تھا نا، عرب جو روایات تھی اس میں بھتیجے کی اطاعت بہت سخت، یعنی غیرت کے خلاف بات تھی کہ چچا اپنے بھتیجے کی اطاعت کرے گا، لیکن انہوں نے پس پش ڈال دیا، اللہ نے عقل سلیم دی تھی، تو حضرت امیر حمزہ سید الشہداء خطبوں میں نام لیتے ہیں، کیسا مقام پایا، بھتیجے کی قدر کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، بڑے باروب، انہوں نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کی قدر کی، تو اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا، کیسے قیمتی بن گئے۔ حضرت امیر حمزہ کی تو نبی نے 70 مرتبہ جنازہ، ان کا جنازہ پڑھا ہوتا تھا، سب صحابہ کا باقی آتا رہتا، ایسے، اور خوب روئے تھے اس موقع پر، ایسی محبت کہ مجھ پر میرا چچا ایمان لایا ہے۔ اور یہ اتنے محبوب تھے کیونکہ وہ چچا جلدی چلا گیا جنگ احد میں شہید، تو حضرت عباس کافی رہے، تو ان سے ان کو بڑی محبت تھی، تو صحابہ محبت کی وجہ سے حضرت عباس سے محبت کرتے کہ ان کی وجہ سے نبی ہم سے محبت کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں قحط پڑا، بارش بالکل بند، بڑی پریشانی بن گئی، تو حضرت عمر فاروق پہچان والے تھے، قدر والے تھے، قدردانی کس لیے بات کر رہا ہوں، نے حضرت عباس کو ساتھ لیا، ان کا وسیلہ دیا، اللہ سے دعا کی، حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ سے جب ہاتھ اٹھائے تو ایسی تیز بارش آئی کہ وہ جو اس وقت موجود لوگ تھے وہ اس دیواروں کی آڑ میں ادھر ادھر چھپنے لگے، تو وہ ایک پریشانی دور ہو گئی۔ تو پھر ان سے کیا کہتے تھے، ان کو ہاتھ لگا کر محبت سے، ہنی ان یا ساقی الحرمین، کیونکہ شروع سے حضرت عباس ان کا خاندان مکہ میں حاجیوں کو پانی پلانے پہ مامور تھے، وہ حرم، اور دوسرا مدینے میں آپ کی دعا کی وجہ سے بارش آئی ہے، تو ہنی ان، مرحبا، خوش آمدید، یا ساقی الحرمین، اے دونوں حرمین کو سیراب کرنے والے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مسجد نبوی میں ان کے گھر کا پرنالہ گرتا، حضرت عباس کا، قدر کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ پانی آتا تھا تو کیچڑ میں اس وقت کچے فرش ہوتے تھے، تو صحابہ کو تکلیف ہوتی، انہیں اکھڑوا دیا حضرت عمر فاروق نے۔ بات آئی، بات قاضی تک گئی، حضرت عمر فاروق بھی حاضر ہوئے، حضرت عباس نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جو اوپر لگا ہوا ہے نا پرنالہ، یہ حضور نے اپنے جو ہے نا، میں اس کے کندھوں پہ چڑھ کے میں نے یہ لگایا تھا۔ اچھا، تو فوراً ان کے آنکھوں سے آنسو، انہوں نے کہا میرے کندھوں پہ چڑھو، اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگا دیا، تو اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ گھر ہی مسجد نبی میں دے دیا، میں نے وقف کر دیا۔ قدردانی کی بات کر رہا ہوں کہ جب نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ نعمت باقی رہتی ہے، اور جب قدر نہیں کی جاتی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات،
وہ نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی تھوڑا زیادہ کر دیں، تو اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، ناپسند ہوئی، تو آیتیں آئیں کہ یا آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو نبی چاہیے یا پھر دنیا کی عیش و آرام اور نعمتیں اور سہولتیں چاہیے آپ کو، ایک فیصلہ کر لیں۔ تو ساری امہات المومنین کانپ گئیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم نے چھوٹا سا ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، ہمیں یہ نبی چاہیے۔ تو دیکھیے یہ بھی عورتیں تھیں نا، انہوں نے کیا کیا، نبی کی قدر کی۔ تو آج بھی امہات المومنین قرآن ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور وہ بھی نبی کی بیویاں تھیں، نبی کے دین میں خیانت کی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر نبی کی بیوی ہونا اس چیز نے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھیں چاہے وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، جتنا نیک بندہ ہو، اس کی بیوی اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، فاسقہ فاجرہ ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اپنا خاوند بخشوا دے گا، میرا باپ بڑا نیک ہے، میرا بھائی، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اللہ نے گناہوں کی بدولت ان کو جہنم میں ڈال دیا، یہ نہ کہے کہ بھئی یہ میرا خاوند ہے، میرا بھائی ہے، بڑا بزرگ ہے، لہٰذا میں بھی بخشی جاؤں گی۔ یہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ کوئی عورت ہے، اس کا خاوند فاسق فاجر ہے، شرابی کبابی ہے، گناہ گار ہے، تو وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ اس خاوند کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں نہ چلے جاؤں۔ آپ کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے اعمال ہیں۔ آج کل تو سستے پیر بھی بڑے ہیں نا، 2 روپے کے پیر صاحبان جو اپنے مریدوں کو کہہ دیتے ہیں باس آپ کی ساری نمازیں معاف ہیں، ساری نمازیں معاف ہیں، ایک بکرا لاؤ میں ہی جواب دوں گا۔ تو کس نالی کا کیڑا ہے، کس باغ کی مولی ہے کہ تو جب اللہ نے ان کو نہیں بخشا تو کون ہے ان کو ٹھیکے لینے والا؟ حضرت عمر کا واقعہ تو یاد ہوگا نا، آخری وقت اپنے رخسار زمین پہ رگڑے، اے اللہ اگر تو عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ اور آج اتنے دلیر ہو گئے 2 نمبر یہ لوگ کہ یہ اپنے مریدوں کو پیسے پیٹ پالنے کے لیے کہتے ہیں آؤ تمہارے یہ بھی معاف اور وہ بھی معاف، گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو، کیونکہ قرآن ان کو سمجھ آتا نہیں ہے۔ یہی قرآن ہمیں بچائے گا، یہی قرآن ہمیں غلط راستے سے بچائے گا، گمراہی سے یہی قرآن ہمیں بچائے گا۔ قرآن و حدیث کوئی راستہ نہیں ہے، ہزار فتنے ہیں، کروڑ فتنے ہیں، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں۔ اچھے بھی ہیں پیر صاحبان، اچھے بھی ہیں اللہ والے، بزرگ بھی ہیں، عارف لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی شکل میں خبیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ اور کوئی ظلم بھی بندے کا اپنی ذات پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے کٹ جائے، اللہ سے اعتماد، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ پہ یقین ٹوٹ جائے۔ اب یہ بدبخت ترین آدمی کبھی کسی دربار پہ جھکے گا، کبھی کسی قبر کے آگے سجدہ کرے گا، کبھی کسی پیر کے چرنوں میں پڑا ہوگا، اور کبھی کسی اور کی جگہ پڑا ہوگا، جو اس کو بتایا جائے گا نا کہ آپ کا مسئلہ وہاں حل ہوگا، یہ پہنچ جائے گا۔ چاہے وہ ہندوؤں کے بتوں کے آگے رام رام کرنا کرے گا، یہ وہاں بھی کرے گا، تو اللہ کی ذات سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا بدبخت اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا انسان ہے جس کی نسبت اور جس کا تعلق، جس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے۔ یہ واضح قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں۔ اس لیے 2 مثالیں دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ نبی کے ہونے کی وجہ سے ان کی یہ عذاب نہیں کم ہو سکا، نہ ان کو یہ بچا سکا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ فتنوں کا دور ہے، آگے پتہ نہیں اور کیا کیا فتنے آئیں گے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہم قسم قسم کے فتنے، رنگ برنگی فتنے۔ اللہ ہمیں محفوظ۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم علماء حق کے قریب ہوں، جو جید علماء ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو، ان سے ہماری عقیدت ہو۔ اور ایک دوسری گزارش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ بڑے دھوکے میں ہیں، وہاں بھی رنگ برنگی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، ایک بندہ پہلے باہر کی دنیا میں گھوم کے آیا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، سارا کر کے سارے وہ کر کے پھر اس کو کوئی دین سمجھ آیا، پھر تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دی۔ ابھی وہ کوئی قاسم ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا کہ اس کے خواب اس کو آتے ہیں، اس کی داڑھی ماڑھی کچھ خواب اس کو آتے ہیں، اور یہ آتے ہیں اور وہ آتے ہیں۔
اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے امام مہدی ثابت ہو جائے. سبحان اللہ. اب جو لوگ اس کو سنیں گے نہ سمجھی میں تو وہ تو عمل کر لیں گے اس کی باتوں پہ. اس لیے خدا را اس سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، یوٹیوب کو آپ صحیح علماء کو سنیں. یہ ہر آدمی بیٹھ گیا ہے داڑھی ماڑی پہلے سارا کچھ کرا کے دنیا کو کچھ معلومات لے کے ان معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں. علم اللہ کا ایک نور ہے جو اپنے بندے پہ اللہ نازل کرتا ہے. علم صرف لفاظی کا نام نہیں ہے، سیاہ الفاظ کا نام علم نہیں ہے. علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو انسان کو ملتا ہے. اس پہ زیادہ خیال کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کرنے دے.